السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جریان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جریان کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو جریان کو دھات گرنا بھی بولتے ہیں، جریان منی بھی بولتے ہیں۔ تو اس مرض میں پیشاب سے پہلے یا درمیان یا بعد میں سفید رطوبت نکلتی ہے۔ اس رطوبت کی 3 قسمیں ہیں، ایک اس کو منی بولتے ہیں، دوسرا ودی بولتے ہیں، تیسری قسم کو مزی بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو خطرناک ترین ہے وہ منی ہے۔ یہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کا رس ہوتا ہے، چہارم فضلہ ہوتا ہے، اس کا ست ہوتا ہے جو تمام خوراک کا نکل کے جاتا ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں کھانے کے بعد 72 گھنٹے بعد یہ جا کے رس پیدا ہوتا ہے اور اس سے یہ منی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام جسم کا عطر ہوتا ہے، روح ہوتا ہے یہ، جو کہ تمام رگوں و ریشہ سے کشیدہ ہو کر نکلتا ہے۔ اس وجہ سے منی خارج ہونے پر بدن میں کمزوری میں تو بدن میں اس سے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو بدن نہایت طاقتور اور چست رہتا ہے، سستی وغیرہ نہیں رہتی۔ اس کی بہت زیادہ اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا لگ جاؤں کہ یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، کیسے غذا جاتی ہے اور اس کا کیا کیا ہے، تو ویڈیو تقریباً 40-45 منٹ کی صرف جریان پر ہی بن جائے گی۔ تو میں آپ کو صرف تھوڑی سی آگاہی دے رہا ہوں کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ جو آج کل کے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور ایسے ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور علاج وغیرہ نہیں کرواتے، تو ان کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جریان کتنا نقصان دہ ہے۔ اور جو اس کی دوسری قسم ہے اس کو مزی بولتے ہیں، وہ سفید رطوبت ہے جو کہ خواہش، آپ کسی چیز کی خواہش کریں یا آپ کو غلط خیال آئے یا کوئی اس طرح کی مووی وغیرہ دیکھ لی سیکس والی، تو آپ کا لنک کھڑا، آپ کا نفس کھڑا ہو گیا، تو اس وقت آپ کے آگے سے ٹوپی کے آگے یا اس کے منہ پر ایک لیس دار سے قطرے آ جاتے ہیں۔ اس کے تھوڑے اخراج سے تو اس کو مزی بولتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑا عرصہ اس کا اخراج رہے تو پھر تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہر وقت نکلتی رہے، تھوڑا سا خیال بدلا اور نکلنے لگ گئی تو یہ بہت زیادہ آدمی کو کمزور اور نکما کر دیتی ہے۔ اس کے بھی بہت زیادہ نقصان ہیں لیکن منی سے کچھ کم ہیں۔ اس کے آگے آ جاتی ہے ودی، اس کو ودی بولتے ہیں، جو سفید رطوبت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ پیشاب کی نالی کو چکنا کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ جس وقت آپ کا انزال ہوتا ہے تو پہلے یہ نکلتی ہے، کیونکہ منی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس سے آپ کو پھر سوزاک ہو سکتا ہے، وہ پیشاب کی نالی میں آپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ودی بولتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور نالی کو صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سی نکل کر گرتی ہے، تو اس کو ودی کہتے ہیں۔ جب ان تینوں میں سے کسی ایک کا اخراج حد اعتدال سے بڑھ جائے تو جریان کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہر وقت بہتی رہیں تو اس کو جریان کہے گا۔ اگر مزی ہر وقت بہتی رہے تو اس کو آپ جریان سمجھیں۔ اگر ودی ہر وقت نکلتی رہے یا بلا ارادہ نکلتی رہے تو آپ اس کو بھی جریان ہی سمجھیں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک جریان منی ہے، جو عام طور پر مریض کو قبض ہو جاتا ہے اور وہ پاخانہ کے وقت زور لگاتا ہے تو 3-4 قطرے منی کے نکل آتے ہیں۔ یہ مرض آج کل اس کثرت سے ہے کہ اگر ہم 95% بھی کہیں تو یہ غلط بات نہ ہوگی بلکہ سچ مچ ہوگا۔ اگر کوئی صحیح بندہ ہے وہ تو 2-4% ہی ہوگی 100 میں سے، جو خوش قسمت نوجوان ہوں گے جو اس مرض سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ سب اس مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔
علامات اس مرض کی یہ ہیں کہ مریض کاہل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اس کا کسی چیز کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جی ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے، اعصاب مطلب سخت ہوتے ہیں، ہر وقت دردیں رہتی ہیں، کمر میں درد رہتا ہے۔ چونکہ اس مرض کا تعلق دماغ سے ہے تو اس کے پٹھے آپ کے دماغ کے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اس واسطے ذرا سے کام کرنے سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اٹھیں گے تو آپ کو چکر آنے لگ جائیں گے، آپ کا مزاج بالکل چڑچڑا ہو جائے گا۔ خوراک ہاں آپ کتنی ہی اچھی اور طاقتور کیوں نہ کھا رہے ہوں، ہر وقت آپ گوشت وغیرہ کھا رہے ہوں، پھل اور سبزیاں کھا رہے ہوں، لیکن آپ کو طاقت ذرا بھی نہیں وہ بخشیں گے، ذرا بھی طاقت آپ کے جسم میں توانائی نہیں ہوگی، وہ اسی چیز سے آپ کی ضائع ہوتی رہے گی۔ جمعہ کے دن جب آپ کسی سے صحبت کرتے ہیں تو جسم میں بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں، اور صحبت کرتے وقت، ہم بستری کرتے وقت آپ کو لذت بالکل بھی نہیں آتی، بالآخر آپ بس ناکارہ اور نامرد ہو جاتے ہیں آخر میں آ کے۔